جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان کریم میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین، اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے ایک ایسی بچی کے بارے میں جس کی وجہ سے ایک پوری کی پوری آرگنائزیشن بنائی گئی. بہت سے لوگ ہوتے ہیں زندگی میں، ہر انسان کی، جو کہ انسان کی زندگی میں کچھ ایسے اثرات مرتب کرتے ہیں جن کی وجہ سے ادارے جنم لیتے ہیں. یعنی اسی طرح کی ایک مختلف جہاں جسم میں بیماریاں ہوتی ہیں، وہیں ایک بیماری ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کنجنائٹل ہارٹ ڈیزیز، CHD. یہ وہ بیماری ہے جو کہ موروثی طور پہ، یعنی پیدائشی طور پہ بچوں کے دل میں نقائص ہوتے ہیں. اس میں وینٹریکلز کی بھی نقائص ہو سکتے ہیں، ایٹریم کی بھی نقائص ہو سکتے ہیں. یعنی جو ہارٹ کے یا دل کے جو 4 حصے ہیں ان میں سے کسی بھی حصے میں کچھ ایسا نقص ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے بچے کا گندا خون صاف خون کے ساتھ ملتا ہے. اور ایسے بچوں کے لیے پھر ایک طرف تو نیلا پڑ جانا بڑی عام سی بات ہے، دوسری طرف کھانا نہیں کھاتے، دبلے پتلے ہو جاتے ہیں. پھر یہ بیماری آگے بڑھتے بڑھتے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. 2012 میں ایک ادارے کی جو ہے وہ بنیاد رکھی گئی جسے پاکستان چلڈرنس ہارٹ فاؤنڈیشن کے نام سے ہم جانتے ہیں، PCHF. اس کی وجہ کیا بنی؟ کیونکہ فرحان احمد صاحب جنہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی 2010 میں، ان کی اپنی لخت جگر، ان کی اپنی بیٹی عائشہ کو جو ہے وہ دل کا مرض لاحق ہوا. اور یہ وہی دل کا مرض لاحق ہوا جو کہ بچوں میں موروثی طور پر پایا جاتا ہے یا پیدائشی طور پر پایا جاتا ہے. اور اس میں اس کو عام طور پہ دل میں سوراخ بھی کہتے ہیں. ایک سرجری ہو گئی، دوسری سرجری اس بچی کی ہونی تھی، لیکن بدقسمتی سے بیماری کی تاب نہ لا سکی یہ بچی اور اس جہان فانی سے کوچ کر گئی. بہرحال اس وقت یہ ادارہ قائم کیا جا چکا تھا. آج یہ ادارہ کیا کام کر رہا ہے، کس طرح ہزاروں لوگوں کی امید کی کرن ہے یہ ادارہ، اس پہ ہم بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ادارے کے فاؤنڈر اور سربراہ موجود ہیں، فرحان احمد صاحب، جنہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرحان صاحب، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آپ کا شکریہ جی، تھینک یو. جی سر، مجھے بتائیے گا سب سے پہلے کہ یہ جو ادارہ قائم کیا گیا 2012 میں، تو کس مقصد کے تحت یہ ادارہ قائم کیا گیا اور کیا اس کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کیا رکھے گئے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں، ہم نے جب یہ حادثہ ہوا اور وہ تقریباً 2-3 سال کا عرصہ نا ہمارا تقریباً ہاسپٹل اور ڈاکٹرز کے ساتھ گزرتا تھا، تو کچھ چیزیں ہمارے سامنے عیاں ہوئی جو پہلے معلوم نہیں تھی. اس میں سے سب سے بڑا مسئلہ ہے کوانٹم آف ڈیزیز کا، کہ کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیز پورے پاکستان میں 1 out of 100 ایوری چائلڈ از بورن، نیو بورن جتنے بھی ہیں ان میں سے ہر ایک بچے کو یہ کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے. اور پورے ملک میں کیپیسٹی کا بہت زیادہ فقدان ہے. اگر میں کچھ نمبر آپ کے ساتھ شیئر کروں تو تقریباً کوئی 60 سے 70 کارڈیولوجسٹ ہیں جو بچوں کے ہارٹ کی ڈائگنوز کر سکتے ہیں، اور تقریباً کوئی 12 سے 15 بچوں کے ہارٹ کے سرجن موجود ہیں. ایک طرف آپ دیکھیں 224 ملین کی پاپولیشن ورسز جو کیپیسٹی ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. تو ہمارے ادارے نے جب یہ ذاتی حادثہ ہوا تو اس بات پر متفق ہوئے ہم سب لوگ کہ ہمیں گراس روٹ لیول پر چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم نے ٹاپ 4 آڈٹ فرم میں سے ایک کو ہائر کیا، ان سے فیزیبلٹی لکھوائی، جس میں ان کا یہ خیال تھا کہ آپ کو ایک سینٹر آف ایکسیلنس بنانا چاہیے. جیسے پہلے کینسر کے لیے ایک ادارہ نہیں تھا، آج ادارہ بن گیا تو الحمدللہ کوئی 30-40 پاکستانوں میں ایسی جگہ جہاں پر کینسر کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. تو اسی ماڈل پر جی ہمارا مین فوکس ہے کہ ہم بچوں کے دل کا پہلا ہاسپٹل بنا لیں. دوسرا، ہم جو ڈیزرونگ بچے ہیں ان کی ہارٹ کی ٹریٹمنٹ کو سپانسر کرتے ہیں. تو اس میں ایک بچے کی ہارٹ کی ٹریٹمنٹ تقریباً 6.5 سے 8.5 لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے. تو ایک صاحب حیثیت کے لیے پیسے اکٹھے کرنا بھی مشکل ہے. تمہارا ادارہ الحمدللہ فائنینشیل سپورٹ کرتا ہے ایسے پیرنٹس کو جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے. اچھا، یہ ڈیزرونگ پیشنٹس کیسے چنے جاتے ہیں کہ کون سے پیشنٹس جو ہیں وہ ڈیزرونگ ہیں؟ جی اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا. دیکھیں، ہم نا جتنے کارڈیولوجسٹ ہیں نا تو ان تک ہم نے یہ بات آلریڈی ان کو پتا ہے کہ پاکستان میں ایک ادارہ ہے جو بچوں کی ہارٹ کی سرجریز کو سپانسر کرتا ہے. تو وہ فرسٹ سورس آف کانٹیکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ فزیشین کے سامنے جب کوئی اپنے بچے کو لے کر آتا ہے تو ان کو پتا چل جاتا ہے کہ بھئی یہ افورڈنگ ہے یا نان افورڈنگ ہے. تو پھر وہ ہمارے ادارے کو ریفر کر دیتے ہیں. ہم لوگ جی بڑا ودن 30 منٹس کا ایک پروسیس ہے جس میں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو زکوٰۃ ایلیجبل ہے یا نہیں ہے، آپ کے پاس کتنے اثاثے ہیں، آپ ان ٹوٹل 6.5 لاکھ میں سے
کتنے پیسے ہیں جو آپ کر سکتے ہو یا کتنے جو آپ بالکل نہیں کر سکتے. تو یہ سارا پروسیس زکوٰۃ ایلیجبلٹی کا ہوتا ہے تاکہ ہم ڈونر کی زکوٰۃ جو مستحق ڈونر کی زکوٰۃ ہے اس تک پیسے لگا سکیں. تو یہ تقریباً 30 منٹس میں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے. پھر الحمدللہ ہمارے ڈسکاؤنٹڈ پرائسز ہیں مختلف ہاسپٹل کے ساتھ, اس کے مطابق ہم اس جگہ پر اس بچے کی ہارٹ کی سرجری کو اسپانسر کر دیتے ہیں. تو ہم فیملیز کو پیسے نہیں دیتے, ہم بیسیکلی ان کے بہاف پر ہاسپٹل کو پیسے دے دیتے ہیں. ٹھیک. اچھا مجھے بتائیے گا سر کہ اب تک تقریباً کتنے بچوں کا علاج کیا جا چکا آپ کے ادارے کے تھرو, یا آپ کروا چکے؟ جی الحمدللہ کوئی 4000 سے زیادہ بچے جی آپریٹ ہو گئے ہیں. اس پر تقریباً 2 ارب روپے اکٹھا ہو گیا ہے. یہ ہم کام کر رہے ہیں جب عائشہ لائف تھی 2010 سے. پہلے سال ہم نے کوئی 2 بچے آپریٹ کروائے تھے. اب الحمدللہ سال کے کچھ 600 کا ہمارا پلان ہوتا ہے. لاسٹ ایئر 609 بچے آپریٹ ہوئے. تو آل ٹوگیدر پورے پاکستان سے 4000 سے زیادہ بچے آپریٹ ہو گئے ہیں جی. اچھا مجھے بتائیے گا کہ یعنی آپ کے ادارے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ایک تو جی ہمارا شریعہ کمپلائنٹ ادارہ ہے, الحمدللہ ہمارا اپنا شریعہ بورڈ ہے اور یہ انشور کرتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ زکوٰۃ کے مستحق تک لگے. تو 100% شریعہ کمپلائنٹ ہیں اور اس کے لیے جو فارمز ہیں وہ ہم اپنے ڈونر کے ساتھ شیئر بھی کر لیتے ہیں, آف کورس پیشنٹ کی پرائیویسی کو مد نظر رکھتے ہوئے. اچھا سر, یہ ایک دفعہ اگر آپریشن ہو جائے تو کیا کیور ہو جاتا ہے یا دوبارہ کینسر کی طرح یہ بھی یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ سے خرابی آ جائے گی ہارٹ میں اور پھر دوبارہ آپریشن کرانا پڑے گا؟ اس میں جی جو ایسے کیسز ہیں جیسے دل میں سوراخ ہو گیا, ASD, VSD, ٹاف, یہ وہ بیماریاں ہیں اگر ٹائم پر یہ ڈائگنوز ہو جائے تو ایک پروسیجر کے بعد فار لائف ان کا وہ والا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو اکثر ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں نا ان سے جب بھی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اتنا ریوارڈنگ ہے کہ 20 سال پہلے جس چھوٹے سے بچے کو میں نے آپریٹ کیا تھا آج وہ ماشاءاللہ ایک نوجوان بچہ ہے اور وہ سوسائٹی کا ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے. تو اللہ کا شکر ہے جی, میجورٹی اس میں سے ایسی بیماری میں ٹریٹمنٹ ہے کہ ون ٹائم میں ہی اس کی زندگی, اس کے گھر والوں کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے گا زکوٰۃ وغیرہ اگر آپ کو ڈونیشن دینا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے, کس طریقے سے, اور ہم ٹرانسپیرنسی کیسے اس کو دیکھ کیسے سکتے ہیں کہ پیسے کس طرح؟ ہمارے ہر بڑے بینک اکاؤنٹ میں جی ہمارے الحمدللہ زکوٰۃ کے اکاؤنٹ الگ سے موجود ہیں. پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ ہے www.pchf.org.pk. وہاں پر جا کر آپ نے جس بھی بینک اکاؤنٹ میں اپنے پیسے ڈپازٹ کرانے ہیں زکوٰۃ کے, اس کے بعد زکوٰۃ جو ہے نا اس کا ایک پورا پروسیس ہے کہ کس پیشنٹ پر وہ پیسے لگے ہیں. تو الحمدللہ ہم وہ ڈونر تک جو ہمارے ساتھ اپنے ڈیٹیل شیئر کر لیتے ہیں, ہم ان تک یوٹیلائزیشن رپورٹ بھی دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ کے پیسے اس بچے پر لگے, آف کورس بچے کے جو والد ہیں ان کی یا گارڈین کی پرمیشن کے بعد. ٹرانسپیرنسی میں جو ٹاپ 4 آڈٹ فرمز ہیں ان میں سے ایک ہمیں آڈٹ کرتی ہیں اور ساری ہماری فائنینشیل سٹیٹمنٹ ساری چیزیں بتا دیں. اچھا سر کوئی ہاسپٹل بھی بنا رہے ہیں آپ؟ بس آخری کوئسچن آپ سے کرنا چاہوں. جی اس وقت جی ہمارا مین فوکس ہے کہ ہم بچوں کے دل کا پہلا ہاسپٹل بنا لیں. الحمدللہ یونیورسٹی آف لاہور نے ہمیں لینڈ ڈونیٹ کی تھی 2021 میں. اللہ کا شکر ہے وہاں پر گریڈ سٹرکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس پر کوئی 80 کروڑ روپیہ لگ چکا ہے. اب ہمارا ہدف ہے اس سال میں OPD کو سٹارٹ کرنا, آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ کو. اس کے لیے تقریباً ابھی ہمیں کوئی 2 ارب کی ضرورت ہے اور ٹوٹل پروجیکٹ ہے یہ تقریباً 6 ارب کا. تو اللہ کا شکر الحمدللہ ابھی تک ہمارا کوئی کام رکا نہیں. بس آپ کے ادارے کے توسط سے یہی کہیں گے کہ دیکھیں, ایک ہے کہ ہمیں 12 سال لگے, ہم نے 4000 بچوں کو آپریٹ کروایا, اس پر کوئی 2 ارب اکٹھا ہوا اور لگ گیا. ایک اگر ہم سارے تھوڑی سی ایفرٹ کر لیں, ایڈیشنل ایفرٹ کر لیں کہ ہم بچوں کے دل کا پہلا ہاسپٹل بنا لیں, کوئی ٹوٹل 4-5 ارب کا ٹوٹل پروجیکٹ ہے, تو پھر ہم سال کے 2000 کیسز کر پائیں گے. تو امیجن کوانٹم جو آج ہم جس مشکل میں انشاءاللہ اس سے جلدی نکل آئیں گے. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ فرحان صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, سربراہ اور فاؤنڈر پاکستان چلڈرنز ہارٹ فاؤنڈیشن فرحان احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مفتی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. مفتی شاہد نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسی کے ساتھ ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات رمضان کریم.